حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپائیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان کا آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں، تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے مراد روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شعبی نے کہا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، قتادہ نے کہا کہ جزیرے میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا اور روشن ہونا مراد ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا، لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اثنین 2 کا لفظ ایک ایک جوڑا ہونے میں صریح ہے، اور اس طرح یہ مفہوم قرآن کے منافی ہوگا۔
جب اسنین کو فعل کا مفعول بنائیں اور اگر اس کو زوجین کی تاکید بنائیں اور مفعول محذوف تسلیم کریں تو اہل کتاب کی بات کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر مفعول کوئی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بہو سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تشریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے رب مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور آبر وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھی اور اس کے کفر کی بنیاد پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔